حدیث قدسی بنام لوح سبز فاطمی، ایک حدیث فاطمی، حدیث لوح فاطمی، جس کے راوی جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں، اور آقا امام باقر علیہ السلام نے ان سے سوال کیا اسی لوح کے بارے میں، جابر نے اسی لوح کے بارے میں بات کی، لوح فاطمی حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی طرف خداوند متعال نے پیغمبر اسلام کے ذریعے جو لوح بھیجا جس میں کیا کچھ لکھا ہوا تھا، جابر اس کے راوی ہیں، اس میں ہمارے ائمہ کے نام بنام پیغمبر اسلام نے تذکرہ کیا ہے، بعض ائمہ کے بارے میں مختصر گفتگو بھی کی ہے اسی لوح فاطمی میں۔ یہ افتخارات تشیع ہیں، دوسروں کے پاس ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ اس لوح فاطمی میں خداوند، چونکہ حدیث قدسی ہے اور پیغمبر اسلام نے خداوند متعال کی طرف سے لے کر سیدہ کائنات کو دی ہے، اس لوح میں یہ چیز آئی ہے، خداوند متعال فرشتوں سے فرماتا ہے کہ ثم اکمل ذلک بابنہ رحمتا للعالمین، پھر میں سلسلہ امامت کو مکمل کر دوں گا حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند کے ذریعے، جو کہ رحمت ہے عالمین کے لیے۔ ایک معنی جو علماء نے کیا، فقہاء نے کیا، یہ ہے کہ یہ رحمت العالمین مراد خود آقا امام زمان ہے، کہ یہ رحمت ان کو بعنوان رحمت عالمیان خداوند متعال نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔ دوسرا معنی بھی ہے کہ خداوند متعال نے فرمایا جو ہے فرزند حسن عسکری کے ذریعے سلسلہ امامت کو مکمل کر دوں گا، اس وجہ سے کہ میری رحمت عالمین پہ چھائی ہوئی ہے، یعنی میں اپنی رحمت کے تحت آقا امام زمان کو بیچ دوں گا زمین پہ تاکہ سلسلہ امامت مکمل ہو جائے۔ تو یہ نام ہے، اور زیارت میں بھی آقا امام زمان کے نام کی جو زیارتیں ہیں اس میں بھی انہیں رحمت واسعہ کا لقب دیا گیا، خداوند متعال کی پھیلی ہوئی رحمت۔ فرمایا اسی حدیث لوح فاطمی میں کبھی اگر ہو تو آپ حدیث لوح فاطمی کا مطالعہ کریں، کتابوں میں دیکھیں کہ وہاں اس لوح کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوگی، کبھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیا تھا جن کے ذہنوں میں ہو۔ خداوند متعال نے فرمایا کہ میں اس فرزند عسکری کے ذریعے سلسلہ امامت کو مکمل کر دوں گا، علیہ کمال موسیٰ و بہاء عیسیٰ و صبر ایوب، کہ جس کے پاس عیسیٰ حضرت موسیٰ کی قدرت ہے، جس کے پاس عظمت و عزت عیسوی ہے، اور جس کے پاس صبر ایوب ہے، وارث انبیاء ہے۔ یہ حدیث لوح فاطمی میں حضرت آیت اللہ وحید خراسانی کا مختصر بیان اسی زمین میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آقا امام زمان رحمت واسعہ الہی ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں بات ڈالی ہوئی ہے کم و بیش، آقا امام زمان آئیں گے، دو حدیثیں نقل کی ہیں، البتہ یہ ہماری کتابوں میں ضرور موجود ہیں، لیکن راوی دو نمبر ہیں۔ ایک راوی وہ ہے جس کے بارے میں محققین نے لکھا کہ یہ جو حدیث گڑھنے والا شخص تھا، اور اس کا نام بھی عمر ابن عثمان ہے، جنہوں نے آقا امام زمان کے بارے میں ایک روایت بیان کی ہے آقا امام صادق سے کہ جب آقا امام زمان آئیں گے تو اس قدر قتل کریں گے کہ 1000 میں سے 999 افراد کو قتل کریں گے۔ اب بچوں کے ذہنوں میں، نوجوانوں کے ذہنوں میں، دوستوں کے ذہنوں میں خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اب حضرت آیت اللہ وحید خراسانی نے فرمایا کہ آقا امام زمان جب ظہور فرمائیں گے تو مجسم رسول خاتم ہوں گے، پیغمبر اسلام دیکھیں گے، ہو بہو پیغمبر اسلام ہے، عمل میں، کردار میں، گفتار میں ہو بہو پیغمبر ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ پیغمبر کون تھے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آقا امام زمان اسی کا نمائندہ ہے، یہ عالمین کے لیے رحمت بن کے آتے ہیں، نہ عذاب بن کے۔ کچھ لوگ تصور کرتے ہیں کہ آقا امام زمان علیہ السلام آئیں گے تو پہلے قلع کما کر دیں گے،
جس طرح فصل کاٹتے ہیں تھریشر کے ذریعے، ٹریکٹر کے ذریعے، اس طرح کاٹیں گے لوگوں کو. پھر اس کے بعد جو ہے سوچیں گے کہ آقا امام زمان پھر ہم کیا کریں. یہ تصور غلط ہے، اور غلط ہونے کے علاوہ آقا امام زمان کی توہین ہے کہ وہ آتے ہی بلا چون چرا قتل کرنا شروع کر دیں لوگوں کو. پھر ہر شخص یہی سوچے گا اگر امام ایسے ہیں تو نہ آئیں تو بہتر ہے. وہ جو پہلے ہمیں قتل کریں گے، پھر جس نے ہمیں پہلے قتل کرنا ہے ہم کس لیے ان کے انتظار میں بیٹھیں گے. یہ بیانات ان کے ہیں، حضرت آیت اللہ وحید خراسانی کے. انہوں نے یہ مثال دی ہے، باغ کو دیکھا ہے، باغبان آتا ہے باغ میں اور کانٹوں کو زمین سے اکھاڑ پھینکتا. یہ اکھاڑنا، کانٹوں کا ہٹانا باغ سے لازمی ہے یا نہیں ہے؟ ضروری ہے. باغ میں پھولوں کی پرورش کے لیے، پھولوں کی تربیت کے لیے کانٹوں کا اٹھانا ضروری ہے. باغ میں باغ کس لیے ہے؟ پھولوں کی، پودوں کی پرورش کے لیے ہے، نہ کہ کانٹوں کی پرورش کے لیے. جس طرح باغبان کانٹوں کو دور کر دیتا ہے، اب امام زمان بھی آئیں گے، باغ انسانیت کے کانٹوں کو ہٹائیں گے. صرف اتنی سی بات ہے. ذوالفقار آقا امام زمان، ذوالفقار حیدری آقا امام زمان. یہ جو وارث ذوالفقاری صرف کانٹوں کے لیے ہے. تو یہ ان کا جملہ ہے. حضرت آیت اللہ وحید خراسانی کے اسی مثال کے بعد، تم اگر پھول بنو تو آقا امام زمان آئیں گے تمہاری پرورش کریں گے. کانٹے بنو گے اس وقت ہے کہ وہ اٹھا کے پھینک دیں گے. ان کی دوسری مثال کہ جراح کیا ہے. یہ جو لوگ آپریشن کرتا ہے، چیخ پھاڑتا ہے، جراح جب کوئی حدود پیدا ہوتا ہے، کوئی بیماری انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، پہلے جہاں تک ممکن ہے اس کا علاج کرتا ہے، دوائیاں کھلاتا ہے، مرہم رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ بیماری ٹھیک ہو جائے. جب دوا اثر نہ کرے، مرہم کا کوئی فائدہ نہ ہو، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت جراح کہتا ہے کہ یا یہ شخص مر جائے گا یا پھر آپریشن کرے. تیسرا راستہ نہیں ہے. اگر چھوٹ دوا نے اثر نہ کی، مرہم بے اثر ہے، اب پرہیز بے اثر ہے، اب واحد طریقہ یہ ہے اس شخص کو بچانے کا کہ جس جگہ بیماری ہے اس جگہ جراح آ جائیں، چاقو چلائیں اور اس بیماری کو نکالیں. تو کیا اس جراح سے آپ کہیں گے کہ یہ کیوں خدود کو نکال رہے ہو، یہاں پہ کیوں چاقو چلا رہے ہو؟ یہ کون سی بے وقوفی ہے؟ اس بیچارے پہ کس لیے چاقو چلایا؟ ہر عقل مند انسان کہے گا کہ اس نے کتنا اچھا کام کیا ہے، کہ اس کی جان بچا دی ہے. اب امام زمان بھی آئیں گے، انسانیت کے پیکر پہ جو بننے والے کینسر ہے ان کو کاٹیں گے. اب امام زمان آئیں گے، پیکر انسانیت پہ نکلنے والے منفی حدود کو نکالیں گے اور پھینک دیں گے. ان کی تلوار محض ان کے لیے ہے. لہذا اگر انسانیت کی تربیت کے لیے ہے تو آپ جراح سے کیا کہتے ہیں؟ اس کے پاس جو بلیڈ ہے وہ بلیڈ رحمت ہے، اس کے پاس جو چاقو ہے وہ رحمت ہے، اس کے پاس جو ٹیکے ہیں وہ رحمت ہے، تاکہ اس شخص کی جان بچے. اسی طرح آقا امام زمان علیہ السلام کی شمشیر بھی انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے رحمت ہے، پیکر انسانیت کے لیے. وہ صرف آئیں گے ان حدودوں کو نکالیں گے. لہذا ان کا سارا وجود رحمت ہے. رحمت کا معنی عرض کروں دو جملوں میں. رحمت عطا پروردگار ہے، رحمت احسان پروردگار ہے. جب نیازمند بارگاہ الہی میں پہنچے تو ان کی نیازمندیوں کو دور کرنے کے لیے جو بھی کرتا ہے خداوند، اس کا نام رحمت ہے.
اس کو کہتے ہیں رحمت عطای پروردگار برائے رفع نیازمندی ہائی انسان، انسانوں کی نیازمندیوں کو دور کرنے کے لیے، احتیاجت و ضرورتوں کو دور کرنے کے لیے جو کچھ خداوند کرتا ہے وہ رحمت ہے۔ آقا امام زمان اسی رحمت کا مظہر ہے، اسی رحمت پروردگار کا مظہر ہے۔ مہربانی عمومی بھی ہوتی ہے، خداوند متعال کی خصوصی بھی ہوتی ہے۔ رحمت بھی کبھی رحمت رحمانی خداوند متعال ہے، عمومی ہے، کبھی رحمت رحیمی خداوند متعال کی خصوصی ہے۔ رحمت عمومی موسیٰ کے لیے بھی ہے، فرعون کے لیے بھی ہے، ابراہیم کے لیے بھی ہے، نمرود کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے۔ فرعون کی روٹی بند نہیں کرتا، فرعون کی صحت کو نہیں لیتا خداوند۔ یہ رحمت عمومی جو سب کے لیے، کانٹوں کے لیے بھی ہے اور پھولوں کے لیے بھی ہے، لیکن رحمت رحیمی خداوند متعال صرف مومنین کے لیے ہے، خاص افراد کے لیے ہے۔ یہ جو خداوند متعال نے فرمایا ھدی للمتقین، بعض متقین کا خداوند خصوصی ہدایت دے دیتا ہے۔ اسی طرح جس قدر آپ کے ایمان میں، تقوی میں، عمل میں، عبادت میں، معرفت میں، بصیرت میں ترقی ہوتی جائے گی، خداوند متعال کی رحمت رحیمی آپ کی طرف آتی جائے گی، آپ کو گھیر لے گی وہ۔ تو یہ رحمت خداوند متعال، آقا امام زمان رحمت عمومی بھی ہے، رحمت خصوصی خدا بھی ہے۔ بعض لوگوں کے لیے رحمت عمومی ہے جس میں سب شامل ہیں، حتی کافروں پر بھی رحم فرمائیں گے، اور رحمت خصوصی پھر مومنین کے لیے ہے۔